بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ذکر اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور انسان کی روحانی ترقی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ذکر اللہ کی کثرت کی ترغیب میں آئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول اور عمل سے ذکر اللہ کی ترغیب اور تلقین فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اعمال میں کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ پیارے دوستو، کثرت سے ذکر کی کوئی حد نہیں، اس میں ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق کثرت کر سکتا ہے۔ البتہ بعض کلمات ذکر کی فضیلت ایسی ہے کہ ان کی قلیل مقدار بھی ثواب کے بڑے بڑے ذخیرے جمع کرنے کے مترادف ہے۔ ان میں سے بہت سے کلمات ذکر کے متعلق احادیث مبارکہ میں ان کی مقدار اور فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ انہی کلمات میں سے روزانہ کے مختلف اذکار یعنی تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل، استغفار اور درود شریف کے بارے میں مختلف اعداد بھی بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سی احادیث میں صبح و شام 100 مرتبہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل، استغفار اور درود شریف کی ترغیب دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، ذیل میں ان اذکار سے متعلق احادیث کو بالترتیب ذکر کیا جاتا ہے۔ صبح و شام تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ تیسرے کلمے کے کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت۔ پیارے دوستو، ہمارے ہاں جو تیسرا کلمہ معروف ہے، جس کے اندر بنیادی طور پر تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات ہیں، اسے احادیث مبارکہ میں الباقیات الصالحات یعنی ہمیشہ رہنے والے نیک اعمال قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دشمن کے حملے سے جو درپیش ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو، اور وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ کلمات قیامت کے دن آگے بڑھنے والے کلمے ہیں، یعنی یہ کلمات سفارش کرے گے یا آگے بڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے ہیں کہ سفارش کرے اور نجات دلانے والے ہیں، اور یہی باقیات الصالحات ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا سکھا دے جو مجھے قرآن کریم کی جگہ کفایت کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے دوستو، اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ سے مرسلاً روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دن میں 30 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا ایسا صدقہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔
محترم ناظرین، مذکورہ بالا حدیث میں جو کلمات مذکور ہے، جو بنیادی طور پر یہ کلمات تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحلیل، لا حول ولا قوت لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے متعلق احادیث مبارکہ میں صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کی ترغیب اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو جنت کا خزانہ قرار دے کر اس کے ذکر کی کثرت بھی احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے، وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یعنی انہیں سواری دی، یا فرمایا وہ 100 غزوات لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا، البتہ وہ شخص جو یہ کلمات اسی طرح کہے یا اس سے زیادہ بار کہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا آپ کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پیارے دوستو، مذکورہ بالا احادیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صبح و شام 100 مرتبہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ نیز حدیث مبارک میں آئے ہوئے کلمات الباقیات الصالحات میں یہ سارے باتیں موجود ہیں، لہٰذا اگر 100 مرتبہ الباقیات الصالحات کو پڑھ لیا جائے تو مذکورہ بالا حدیث کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا اور ان کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور انہی کلمات کو ہمارے برصغیر کے بزرگوں نے تیسرے کلمے کا عنوان دے کر سکھایا ہے۔ چنانچہ بزرگان دین کی طرف سے تیسرے کلمے کی صبح و شام 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھنے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ ان احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہے۔ پیارے دوستو، صبح و شام 100 مرتبہ کا حدیث مبارکہ سے ثابت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، ایک دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، ان احادیث جو صبح و شام 100 مرتبہ استغفار کرنے کا ذکر موجود ہے، ان احادیث مبارکہ کا ذکر بھی ہو چکا۔ درود شریف کو خاص تعداد میں اور 100 مرتبہ پڑھنے کا ثبوت احادیث مبارکہ سے۔ پیارے دوستو، یوں تو درود شریف کی کثرت کے فضائل اور برکات متعدد کتب میں موجود ہے، متعدد تصنیفات میں موجود ہے۔ بہت سے احادیث کے کتب میں درود شریف کی کثرت سے ترغیب کی گئی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث میں خاص اوقات میں خاص تعداد میں درود شریف کو پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ ان میں سے چند احادیث حسب ذیل ہے۔
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز کے بعد بات چیت کرنے سے پہلے مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ان حاجتوں میں سے 30 حاجتیں جلد پوری کی جائے گی دنیا میں، اور 70 حاجتوں کی تکمیل کو مؤخر کر کے بعد کے لیے یعنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کیسے درود شریف پڑھا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد۔ ممکن ہے پورا درود شریف یہی ہو کہ آیت اور اس کے بعد اللہم صل علی محمد کے الفاظ ہو، یا پھر آیت بطور تعلیم کے تلاوت فرمائی اور درود شریف کے الفاظ صرف اللہم صل علی محمد۔ پیارے دوستو، یہ درود شریف 100 مرتبہ تک شمار کر لو۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں بھی درود شریف کے حوالے سے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان میں سے 30 حاجتیں جو پوری کی جاتی ہے وہ اس کی دنیاوی حاجتوں میں سے ہوتی ہے، اور باقی 70 حاجتیں اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے ہر جگہ پر میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہو۔ جو شخص جمعے کی رات اور دن میں مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اور رات میں درود پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے درود کو ایک فرشتے کے حوالے کر دیتا ہے جو یہ درود مجھے پہنچاتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ چنانچہ میں اس شخص کا نام اپنے پاس سفید صحیفے میں درج کر دیتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، بہت سے فضائل ان کلمات کے آئے ہیں۔ آپ بھی روزانہ کے حساب سے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا شروع کریں صبح و شام۔ انشاءاللہ آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوگی، آپ کی پریشانیاں، آپ کی ناکامیاں، آپ کی بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔